حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سبيله وقال تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد از حمد و صلاح آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید
اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی رب العزت سے دعا ہے کہ مختصر وقت میں مجھے اس کے ضمن میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بحیثیت مسلمان ہمارا رشتہ اور تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام کے بنیادی مآخذ اور مصادر قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت و قیاس کو ہم اختیار کرتے ہیں. جب تک یہ سلسلہ کسی مسلمان کا قرآن اور سنت کے اوپر ایمان اور ایقان کامل نہیں ہوگا تو وہ جس قدر بھی باتیں کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، انابت اللہ کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، وہ ساری کی ساری اس کی غارت چلی جائیں گی کہ اگر وہ قرآن کریم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. اور پھر جب ہمیں یہ سب کچھ اسلام اور قرآن، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مبارک ہستیوں کے ذریعے سے ملا ہے، ودیت ہوا ہے، یہ نعمت خداوندی عنایت الہی سے جس سے ہم بہرور ہو رہے ہیں، جن ذات قدسیہ کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام، یہ اسلام منتقل ہوا، تو ان کی ذات پر ہمارا ایمان پھر غیر متزلزل کا ہونا وہ بھی لازم اور ضروری ہے. بجز اس کے ہمارے اسلام کی، ہمارے قرآن کی، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی بھی ایک رکن کی کوئی سند باقی نہیں رہے گی اگر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے متعلق کسی بھی انسان کے دل میں ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے ایمان سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے یا تشکیک پیدا ہو جائے تو انسان کا ایمان چلتا بنتا ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے متعلق ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ان شخصیات سے متعلق ہمارے لیے رہنما، رہبر، رول ماڈل، مثالی، قابل تقلید اور قابل نمونہ جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں. یا رب تعالیٰ کا کلام حکیم قرآن مجید ہے یا پھر صاحب قرآن ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو کچھ کہہ دیں ہم اس کے اوپر آنکھ بند کر کے ایمان لے کے آئیں، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. تاریخ کا کوئی گندا مورخ اور گندا کیڑا وہ صحابہ کرام سے متعلق مشاجرات صحابہ کو چھیڑے یا صحابہ و اہل بیت کے مابین عداوت کے قصے، کہانیاں من گڑت ابھی مخنف لوط بن یحییٰ کے ذریعے سے جو کہ واقع کربلا کے 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اس کی روایات کے ذریعے سے صحابہ و اہل بیت میں دوریاں بتاتے ہوئے نظر آئے تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں تو پھینک دیں گے، لیکن رب کے قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اسے قبول نہیں کریں گے. گزشتہ جمعے میں بھی ذکر کیا کہ 750 کے قریب براہ راست آیات کے اندر رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا، اور 1150 کے قریب آیات بینات کے اندر انڈائریکٹ بالواسطہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے صحابہ کرام کی عظمت، عزت، مقام، مرتبہ کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کا جملہ آتا ہے، صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، والذین معہ کا ذکر ہوتا ہے، اشداء علی الکفار کا کلمہ آتا ہے، رحماء بینہم کا کلمہ آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کلمہ آتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کا کلمہ آتا ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان
اولئک هم الراشدون کا کلمات آتے ہیں یا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم خیر البریہ خیر امتی کے کلمات بینات آتے ہیں تو ان سے بالاتفاق امت مسلمہ کے مفسرین کا اجماع ہے. اس کے اندر صحابہ اور اہل بیت دونوں مبارک گروہ اور مقدس ہستیاں شامل حال ہیں. ان کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا, کسی کو استثناء نہیں دیا جا سکتا. اور پھر یہاں تک بات ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ سابقون الاولون کے اور اس کے بعد جو ان کی متبعیت کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, ان کے بارے میں احسان کا, بھلائی کا, خیر کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. یہاں سے مہاجرین و انصار کے متعلق کچھ لوگ اگر شہادت لے لیتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے, لیکن تابعداری کی بات بھی موجود ہے کہ مہاجرین اور انصار کی جو لوگ پیروی کریں گے وہ بھی اس احسان کے امر میں شامل حال ہیں, ان سے بھی رب تعالیٰ راضی ہے. اور یہ جملہ اس جملے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا یا جہاد کیا وہ اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور انفاق کرنے والے راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان ہر دو طبقات, اولین فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بھی, فتح مکہ کے وقت بھی ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لانے والے, سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر دو طبقات کے ساتھ میرا اچھائی کا, بھلائی کا, خیر کا اور حسنہ کے وعدہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کروں گا, ان کے ساتھ روا رکھا جائے گا. تو یہاں پر اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جہاں پر عمومی فضائل ہیں وہاں خصوصی فضائل بھی ہیں. تمام کتب احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے محبوب پیغمبر کی زبان اطہر سے صحابہ کرام کے متعلق فضائل, ارشادات موجود ہیں, اقوال اور ارشادات عالیہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و عمر و عثمان و علی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا, اپنے جنتی جوانوں کے سردار نواسوں کے متعلق, حسنین کریمین سے متعلق کیا ارشاد فرمایا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا, اور پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے جو افراد ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا, کامل اور اکمل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر میرے قرابت داروں کی محبت شامل حال نہ ہو. اور واقع غدیر خم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تمہیں تنبیہ کرتا ہوں, ان کو لازم پکڑ لیجئے, ان کی محبت اور مودت کو اختیار کر لیجئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین حضرت ابو بکر و عمر سے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ میں تمہارے مابین زیادہ عرصہ باقی نہیں رہوں گا, لیکن میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی اختیار کرنا, ان کی اقتداء کرنا. اور پھر ہم قرآن اور سنت کو تاریخ کے مقابلے میں کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے اور رب تعالیٰ وہ ذات الہی ہے جو ازل سے ابد تک زمین کے, کائنات کے ذرہ ذرہ کوئی بھی گوشہ آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. ما کان وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو لوگ مشاجرات کو بہانہ بنا کر صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی یا ان کے مابین رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ ان کے مابین یہ واقعات رونما ہوں گے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیا. اور پھر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جو ہم ترجیح دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے اسرار اور رموز کو منکشف کر دیا بقدر ضرورت اور حاجت. جس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی لازم کرنا ضروری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي کہ میرے بعد تم دیکھو گے امت کے مابین بہت زیادہ اختلافات وقوع پذیر ہو جائیں گے, رونما ہو جائیں گے, اور تمہارے لیے اس وقت یہ لازم اور ضروری ہوگا کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سینکڑوں آیات نازل فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا. جمعے میں اکثر حدیث پڑھی جاتی ہے, بعض مساجد کے اندر, بہت سی اکثر مساجد میں, ہماری مسجد کے علاوہ ہم کچھ اور احادیث نبویہ بھی تلاوت کرتے ہیں, اس میں بار بار حدیث پڑھی جاتی ہے ہر جمعۃ المبارک میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور پھر اسی کے ساتھ کلمات کے یہ بھی اضافہ ہے کہ ومن آذاهم فقد آذانی, کہ اللہ سے ڈریے میرے صحابہ کے بارے میں, اور انہیں کوئی تکلیف اور اذیت اور بد اعتقادی کا مظاہرہ نہ کیجیے ان کے بارے میں. اور جو کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے, جو ان سے نفرت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے رکھتا ہے, جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے, اور اللہ کو ناراض کرنے والے کے اوپر گرفت کا معاملہ بہت جلد آنے والا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائے گا اور اس کا اسیر ہو جائے گا. اور یہی کلمات اہل بیت کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے محبت کیجئے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ میں اپنے اہل بیت سے, حسنین کریمین سے اور اہل بیت اعظام سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت کیجئے. اور جو کوئی شخص ان سے نفرت کرتا ہے تو میں ان سے, وہ میری وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے. وہ سارے کلمات یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں ایک غزوہ پر بھیجا گیا اور وہاں پر کچھ باتیں ہو گئی, میری کچھ شکنی پیدا ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق میرے دل میں, اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ گوشت گزار کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ انور لال ہو رہا ہے, سرخ ہو گیا ہے. گویا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین اور تنقیص یا اہانت پر مبنی کلمات بھی پسند نہیں تھے, محبوب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے. اور پھر اہل بیت کے متعلق دیکھیں, صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت کو دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنے خاندان رشتہ داروں کی نسبت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے نسبت قائم کرنا اچھا لگتا ہے, بھلا معلوم ہوتا ہے. اور تینوں حضرات خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتے اور آپ رضوان اللہ اجمعین سواری پر سوار ہوتے تو احتراماً نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سواری سے اتر جایا کرتے. اور اسی طریقے سے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے, شہید ہو گئے, اور ان کی جب تدفین کا عمل ہو رہا تھا تو میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھ کے وہ رکھا ہوا تھا, اور وہ یہ بار بار کلمات کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابو بکر و عمر کو آتے ہوئے دیکھا اور جاتے ہوئے دیکھا, ان کو سفر و حضر میں ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس جنت میں ہم داخل ہوں گے, دونوں میت میں داخل ہوں گے, اور پھر اس سے ہم نے نکلنا بھی ہے, ایک ساتھ آئیں گے. یہ سارے کلمات وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازیبہ کلمات کہے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا ان سے محبت ایمان کی علامت ہے, قرب الہی کی علامت ہے, اور ان سے نفرت اور بغض جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے, شقاوت کی علامت ہے, نشانی ہے. اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل عراق کے کچھ افراد آئے اور آ کر
حضرات شیخین کے بارے میں بد کلامی کرنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ سورۃ الحشر کی جو آیات بینات ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ، کہ مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے جرم کے اندر کلمہ اسلام پڑھنے کے جرم میں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور کیا تم اس طبقے میں سے ہو؟ کہا نہیں، مہاجرین میں سے نہیں ہے۔ پھر والذین تبوؤا الدار والایمان، ان کے بارے میں جو انصار ہیں جو پہلے مدینہ منورہ میں موجود ہے وہ مہاجرین کی نصرت کرتے ہیں، یہاں تک وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات کی ضرورت پہ ہونے کے باوجود بھی وہ مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں اپنا مال عطا کرتے ہیں۔ کیا تم ان میں سے ہو، انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں کہ میں نہ مہاجرین میں سے ہوں نہ انصار میں سے ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، آپ حضرت حسن بن علی، ان کا نام حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام سجاد اور امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، آپ رضی اللہ نے ارشاد فرمایا پھر اگر یہ دو یعنی مہاجرین اور انصار میں سے تم نہیں ہو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو، اور وہ گروہ ہے والذین تبوؤا الدار والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، کہ وہ تیسرا گروہ وہ ہے جو مہاجرین و انصار اور اپنے سے ماقبل ماسبق پہلے اسلام لانے والوں کے متعلق یہ کہتے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرما دیجئے اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کدورت نہ پیدا ہونے دیجئے گا۔ اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت جب ان کے سامنے بھی صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں بدکلامی کی جاتی ہے تو آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بدبختی کی علامت بھی ہے، اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں صحابہ و اہل بیت یعنی حضرات شیخین سے محبت کے زمرہ کے اندر رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی شفاعت کے طلبگار بنتا ہوں، میں تمہاری بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کبھی بھی حضرات شیخین کا تذکرہ خیر کے علاوہ نہیں سماعت کیا، یہ ان کے مابین محبت اور مودت کی علامت تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو جب مسلمانوں کے لیے وظائف مقرر فرمانے لگے بیت المال سے تو حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے اہل بدر کے برابر صرف نسبت رسول کی وجہ سے مقرر فرمائے، وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ اور پاس رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر حضرات حسنین کریمین اجمعین بلوائیوں کے فتنے کے زمانے میں پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرات حسنین کریمین کے ساتھ حسن معاملے کی کا ثبوت فرماتے رہے کہ حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اور اکرام کے ساتھ ان کو وظائف جاری فرماتے تھے۔ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی کوئی مشکل اور دقت پیش آتی کسی دینی مسئلے سے متعلق تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رجوع فرماتے تھے، باوجود کے اختلاف موجود تھا، ایک وجہ سے قصاص عثمان پر اختلاف تھا، لیکن دین کا استفادہ اور افادے سے متعلق کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شہادت پر فرمایا کہ اب علم اور فقہ چلا گیا ہے، اب کس سے ہم استفادہ کریں گے؟ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کے مابین محبت اور الفت کے رشتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ رب تعالی نے قرآن کریم کی سورہ محمد میں جو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت اختیار کر لیتے ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں، مشرک اور منافق یہود اور نصارہ اور سبائیت پر تو سخت ہے، کہہ خداوند نہیں بن کے اترتے ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کے مابین رشتہ داریوں سے متعلق انشاءاللہ آمدہ جمعے میں گفتگو کروں گا۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا